اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، عالمی سطح پر حالات نے ایک دفعہ پھر پلٹا کھایا ہے اور امریکہ اور ایران میں تناؤ میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا ابراہم لنکن اور اسٹرائک گروپ خلیج عمان یعنی بحیرہ عرب میں پہنچا دیا ہے، اور خلیج عمان سے امریکہ ایران کو براہ راست نشانہ بنانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ ایران نے ممکنہ حفاظتی اقدامات کے تحت اپنی 2 آبدوزوں کو بحیرہ ہرمز میں بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہائپرسونک میزائل مار کر ابراہم لنکن کو ڈبو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ نے خامنائی صاحب کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے جدید ترین ٹریکنگ ایکوپمنٹ بھی اردن پہنچا دیا ہے۔ اس ٹریکنگ سسٹم پر امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خامنائی صاحب کی زیر زمین لوکیشن بھی دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برطانوی جنگی مبصرین کی رائے ہے کہ امریکہ ایران پر 25 جنوری کے بعد کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی ایسے دن کا انتخاب کرے گا کہ جس دن عالمی مالیاتی مارکیٹ یعنی انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ بند ہو، اور یقیناً وہ دن ہفتے اور اتوار کا دن ہوگا۔ یہ حکمت عملی اس لیے زیر غور ہے کہ انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ بند ہونے کی صورت میں اگر ایران پر حملہ کیا جائے تو اس سے انٹرنیشنل کمپنیوں کے شیئرز اور خصوصاً تیل کی قیمتیں متاثر نہ ہوں۔ برطانیہ کے ایک دفاعی جریدے کے مطابق غالب امکان یہ ہے کہ یہ حملے ایران کی فوجی اور ایٹمی صلاحیت کو کمزور یا ختم کرنے کے لیے پہلی سٹیج پر دفاعی تنصیبات یعنی آرمی بیسز اور ایٹامک سینٹرز پر کیے جائیں گے، تاکہ اس سے ایران کے ہٹ بیک کرنے کی صلاحیت کو ختم یا کم سے کم کیا جا سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ امریکہ ایران پر یہ حملے اردن، قطر، سعودی عرب اور سمندر میں کھڑے ابراہم لنکن کیریئر سٹرائک گروپ سے کر سکتا ہے۔ امریکہ نے 24 کے قریب C-46 اور KC-135 ایئر ریفیولنگ جہاز، جن سے لڑاکا طیاروں کو فضا میں ہی تیل بھرا جا سکتا ہے، اس سارے آپریشن کے لیے پہلے ہی علاقے میں مقرر کر دیے ہیں، اور اسپین اور سعودی عرب سے ان طیاروں کی فلنگ کے لیے سپلائی لائنز کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے تقریباً 50 سے زائد جدید لڑاکا طیاروں کو بھی ایران کے خلاف آپریشن کے لیے سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن یعنی اردن میں 40 کے قریب F-15E اسٹرائک ایگل ملٹی رول جیٹ فائٹر طیاروں کی ایک فلیٹ سٹینڈ بائی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قطر میں بھی یورو فائٹر ٹائفون طیاروں کا ایک فلیٹ امریکی ڈسپوزل پر دے دیا گیا ہے کہ جسے امریکہ جب چاہے جہاں چاہے ایران کے خلاف استعمال میں لا سکتا ہے، اور قطر کی ایئر سپیس اور تنصیبات کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کیریبین سی میں تعینات اپنے بحری بیڑے جارج بش کو بھی بحر الکاہل میں منتقلی کا آرڈر دیا ہے۔ اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو جنرل محمد پاکپور نے بیان دیا ہے کہ ہم نے ٹریگر پر انگلی رکھ لی ہے، اور ایران کی طرف چلنے والی ایک بھی گولی جنگ تصور ہوگی۔ امریکہ کو بڑی تعداد میں کفن تیار رکھنے چاہیے۔ ایران جنگ کی صورت میں ہر اس پوائنٹ پر جوابی کارروائی کرے گا جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایران نے حالیہ بیانات میں یہ واضح کیا ہے کہ ایرانی ہائپرسونک میزائلوں اور دیگر اسلحے کو مکمل طور پر آپریشنل کر کے سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے، جو کسی بھی وقت استعمال کے قابل ہیں۔ پچھلے ہفتے میں چائنا اور رشیا کے درجنوں کارگو طیارے ایران کے مختلف ہوائی اڈوں پر لینڈ کر چکے ہیں، جن میں لائے جانے والے سامان کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ ایران بار بار امریکہ اور اسرائیل کو ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کی یاد دہانی کروا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ جس طرح اسرائیلی آئرن ڈوم کو اس وقت ناکارہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام اور صلاحیت پر بھرپور جوابی وار کر کے انہیں ناکارہ کر دیا جائے گا۔
ناظرین، ایران میں پچھلے ہفتے تک چلنے والے فسادات کا محور و مرکز اور آغاز معاشی بدحالی اور مہنگائی کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ تاہم پچھلے 10 سے 15 سال کے عرصے سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایران میں مختلف سماجی پابندیوں اور رکاوٹوں کے خلاف عوام بڑی تعداد میں موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ جدت پسند ایرانی عوام اب اسلامی نظام اور حکومت میں تبدیلی چاہتی ہے۔ ایرانی معاشرت میں پچھلے کئی سالوں کے دوران ایک واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ نوجوان نسل کا بڑا حصہ اب مذہبی طبقے کو پسند نہیں کرتا اور اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ ایران نے حالیہ احتجاج اور فسادات کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو ٹھہرایا اور ایرانی حکومتی عہدیدار یہ بیان دیتے نظر آئے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ایجنٹس عوام میں چھوڑے ہوئے ہیں جو جدید اسلحے کے ساتھ سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ایرانی حکومت کے یہ بیانات تسلیم کر لیے جائیں تو پھر بھی دو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے اس قدر صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ ایران کے 27 صوبوں کی عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں، تو پھر ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں اور ان کی تربیت اور پرفارمنس کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس قدر بڑی تعداد میں ایران کے اندر دشمن ملک کے ایجنٹس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اور عوام پر اتنا کنٹرول حاصل کر لیا کہ جو حکومت سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا، اور آخرکار حکومت کو تشدد کے ذریعے اسے روکنا پڑا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایجنٹس صرف محدود تعداد میں ہی ایران کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو پھر ہر صوبے میں لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر کیوں نکل آئی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ بہرحال عوام حکومت کی معاشی، قانونی اور سماجی پالیسیز سے اس قدر تنگ آ چکی ہے کہ اب ہر تھوڑے عرصے کے بعد حکومت مخالف احتجاج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد میں نکلنے والے عوام ہی تھے، تمام کے تمام اسرائیل یا امریکہ کے ایجنٹس نہیں تھے۔ ناظرین، ظہور امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ایران ہی سے چھپنے والی ایک کتاب جس کا نام اثر ظہور ہے کہ مصنف علی کورانی صفحہ 247 پر بحار الانوار کی جلد 52 صفحہ 63 کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جسے علی کورانی نے آخری زمانے میں ایران کے حالات کے باب میں تحریر کیا ہے۔ یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے سنا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب حق کا پرچم ظاہر ہوگا تو شرق و غرب والے اس پر لعنت کریں گے۔ کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے کہ جو کچھ لوگ اس کے اہل بیت سے پا چکے ہوں گے حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے۔ ناظرین، کتاب کے مصنف نے اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ بنی ہاشم میں سے حضرت کے اہل بیت سے تنگ آ چکے ہوں گے، کیونکہ بنی ہاشم اور ان کے پیروکاروں نے غرب و شرق کے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ حضرت مہدی کے ظہور کی خبر سنیں گے تو اس نئی مصیبت سے اپنے اعصاب کھو بیٹھیں گے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث میں ایران میں ایسی حکومت کا ذکر کیا گیا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے اہل بیت یعنی سادات میں سے کچھ افراد قائم کریں گے اور چلائیں گے۔ لوگ اس حکومت سے شدید تنگ آ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی انہیں مصیبت محسوس ہوگا۔ ناظرین، میں اس حدیث کو مزید ڈی کوڈ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے جذبات سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ بہرحال آپ اس حدیث کو بہتر طریقے سے خود بھی ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ ایران میں اظہار رائے کی آزادی بالکل نہیں ہے۔ سسٹم یا خامنائی صاحب کے خلاف بات کرنا یا خامنائی صاحب کی فوٹو کو پھاڑ دینا یا جلا دینا شدید ترین جرم ہے۔ اس جرم پر سخت سزاؤں کا موجودہ احتجاج کرنے والے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا نہیں،
اس سے قطع نظر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس جرم پر سزائیں دینے کا یہ عمل کم از کم پچھلے 15 سال سے متواتر رپورٹ ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایران پر شدید حملے، ایک بڑی عالمی جنگ اور تہران اور ایران کی مکمل تباہی جیسی روایات بھی کتابوں میں موجود ہیں، جن کی موجودہ حالات کے تناظر میں تشریح بھی کی جا سکتی ہے اور انہیں ڈی کوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم آج کی ویڈیو میں ہم ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہے۔ یہ روایات ہم اپنی کسی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، مبصرین کے خیال کے مطابق ایران میں پچھلے 2 سال کے دوران جو سب سے بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے وہ لیک آف انٹیلیجنس یعنی جاسوسی نظام کا فقدان اور ایرانی انٹیلیجنس اداروں کی پور پرفارمنس ہے، یعنی ایرانی جاسوسی ایجنسیوں کی گھٹیا پرفارمنس ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک اسرائیلی خاتون ایجنٹ جس کا نام کیتھرین پیریز شکدم تھا، وہ ایرانی سسٹم میں اس قدر داخل ہو گئی کہ ایران کے رہبر معظم کی آفیشل ویب سائٹ کو چلا رہی تھی اور اس پر اس کے مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ ولایت فقیہ پر اس نے 2 کتابیں تحریر کی اور اس قدر حساس اور خفیہ معلومات حاصل کیں کہ ایران اپنے صدر مملکت، آرمی چیف اور حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سارا کچھ وہ ایران کے دل میں بیٹھ کر کئی سال تک انجام دیتی رہی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ تہران کے قریب اسرائیل ڈرون بنانے والی ایک فیکٹری میں ڈرون تیار کر رہا تھا اور ایران کے اندر ڈرون حملوں میں وہیں سے ہی ان ڈرونز کو استعمال کیا گیا۔ فلسطین کے اندر اسرائیل کے خلاف جو ایرانی آپریشن چل رہا تھا وہ راتوں رات وائنڈ اپ ہو گیا اور ایرانیوں کو شام کے راستے وہاں سے نکلنا پڑا، اور شام میں بھی جو کامیابیاں ایران نے حاصل کی تھیں ان سے بھی دستبردار ہونا پڑا، یہاں تک کہ شام میں ایرانی پشت پناہی سے چلنے والی بشار الاسد کی حکومت بھی گرا دی گئی۔ یہ تمام انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن عوامل ہیں جو سراسر ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نااہلی کی وجہ سے سامنے آئے۔ بہرحال پچھلے 1-2 روز سے جنگ کے بادل پھر منڈلانے شروع ہو گئے ہیں اور اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ اب لازمی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ مسلمانوں کے جانی اور مالی نقصان سے بچنے کی کوئی صورتحال خدا کی مدد سے پیدا ہو جائے اور یہ جنگ ٹل جائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔